ابھی تک پیغمبر کی مسجد ایک ایسی زیارت اسٹل موجود جو عظمت سیدہ کو بیان کر رہی ہے اور پیغمبر کی رسالت تک کیسے پہنچو. اس کا نام ہے باب جبرائیل. روضہ رسول کے برابر ایک بہت ہی نیرو سا پیسیج، اور اس کو جان بوجھ کر اس طرح سے ان لوگوں نے بنایا ہے کہ وہاں کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے. اب پبلک کی زبان پہ جملہ آتا ہے کہ اس کو آخر یہ لوگ وائڈ کیوں نہیں کرتے، ایکسٹینشن کیوں نہیں کرتے، اور یہی وہ چاہتے تھے کیونکہ اس میں باب جبرائیل، اور باب جبرائیل 1400 سال سے لے کے ابھی تک تو شہزادی کونین کی فضیلت کی ایک پریکٹیکل مثال. کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، کچھ آنکھ سے نظر آتا. باب جبرائیل گیٹ نمبر 73 مسجد نبوی کے ابھی تک 74 گیٹ 73. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار اہلے کی کسی مجلس میں پڑھا تھا، مجمع ذرا ڈیفرنٹ تھا، اور وہ یہ کہ 74 گیٹ والی مسجد پورا عالم اسلام یا ایٹ لیسٹ 90% 73 گیٹ سے جانا چاہتے، باقی جو دروازے اس کو چھوڑ دیتے، صرف گیٹ 7. کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمانوں کے یہاں انتہائی تاکید اور ثواب مسجد میں انٹر ہو باب جبرائیل سے. تو ہم نے کہا کیوں یہ اتنا ثواب کیوں؟ کہا اس کا مطلب ہے ڈور آف جبرائیل. جبرائیل جب رسول خدا کے پاس آتے تھے تو ہمیشہ اسی دروازے سے انٹر ہوتے تھے، ہمیشہ اسی دروازے سے ایگزٹ ہوتا. تو ہر مسلمان کے لیے ریکمینڈڈ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن اتنی بات تو ہم نے تمام مسلمانوں کی کتاب میں پڑھی جو کامن. پھر اس کے بعد ایک گیس ہم نے لگایا، وہ غلط نکلا. ہم نے یہ گیس لگایا کہ اچھا اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جبرائیل جب رسول کے پاس ملاقات کے لیے جائیں گے اور جب ایگزٹ کریں گے رسول کے یہاں سے تو یہ دروازہ استعمال ہوگا، یہ ڈور. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ڈور جو ہے نا یہ بالکل اسٹریٹ لائن میں ہوگا رسول کے حجرے. جبرائیل رسول کے پاس جانا چاہتے ہیں تو بہت سارے گیٹ ہیں مسجد کے، اس گیٹ کو جب جبرائیل نے چوز کیا تو دیٹ مینس یہ بالکل سامنے ہوگا، اس کا فیس پڑتا ہوگا رسول کے حجرے کا. یہ سمجھ کے ہم داخل ہوئے. نہیں، رسول کا حجرہ تو کافی سائڈ میں، یہ باب جبرائیل رسول کے حجرے کے سامنے نہیں. اچھا میرے کو خالی جگہ ہوگی، خالی جگہ بھی نہیں، ایک اور حجرہ موجود. سمجھ میں نہیں آتا جبرائیل اسٹریٹ لائن میں کیوں نہیں جانا چاہتے، رسول کے پاس جانا. دیکھیے اب باب جبرائیل یہ اور حجرہ رسول یہ، اگر یہاں جانا تھا تو اس لائن میں آتے، جانا یہاں ہے اور راستہ یہ اختیار کر رہے. کام اگر یہ تو دیکھو کہ جو راستہ جبرائیل نے اختیار کیا وہ کس کی لائن میں ہے. اب جو ہم نے دیکھا تو پتا چلا وہ حجرہ فاطمہ ہے. یعنی باب جبرائیل آج بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جبرائیل کو جب رسول کے پاس آنا ہوتا ہے پہلے فاطمہ کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں، پھر رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، جو فاطمہ کو راضی کرے گا اس سے میں راضی ہوں گا، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اس سے میں ناراض. کتابوں کی ایک حدیث ہے، ایک آنکھوں سے جا کے مسجد النبوی میں دیکھ لی. مجھے معلوم 1985 جب 3-4 حجوں کے بعد یا کافی حج کے بعد میں نے مجلس میں پڑھا تھا تو ایک مومنہ کو میں جانتا ہوں جو صرف اسی وجہ سے حج پر آئی تھی کہ یہ زیارت مجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے. تو آپ بھی اگر جائیے تو دیکھیے گا، مگر نہیں ابھی بات انکمپلیٹ. وہ یہ ہے کہ ہسٹری حدیث کی کتابوں سب میں یہ لکھا ہے کہ جبرائیل جب رسول کے پاس سے جاتے تب بھی اس دروازے سے انٹر ہوتے، جب باہر آتے تب بھی اس دروازے سے. یہ رسول کا حجرہ ہے، یہ فاطمہ کا حجرہ ہے. جبرائیل اس رائن سے جا رہے تھے. چلے ٹھیک ہے، فاطمہ کو سلام کیا، پھر رسول کے پاس گئے. وہاں سے تو باہر سیدھے آ جائیں نہیں، واپس فاطمہ کے پاس جاتے ہیں. یعنی جبرائیل نے بتایا کہ رسول کے پاس ایک بار آنا ہے تو فاطمہ کے دروازے میں 2 بار سلام کرنا ہے. اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہزادی کا رتبہ اپنے بابا سے بلند؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس تک آنے کے لیے ساری بات میں نے کی. اس کا مطلب یہ کہ آدمی اس شرافت اور خون کی طہارت کا امتحان ہو گیا.
بہت سخت لفظ استعمال کر گیا میری اپالوجی ینگسٹر سے، یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہم ڈکشنری لے کے مجلس میں بیٹھتے. تو یہ جبرائیل کا 2 بار پیغمبر سے ایک ملاقات کرنا ہے، فاطمہ کے دروازے میں 2 مرتبہ حاضری دینا، جاتے وقت بھی اور آتے وقت. یہ وہی سمجھ سکیں گے جن کے خون میں شرافت کے جرمز موجود ہیں. کیا مطلب اس جملے کا؟ سن لی. کوئی پریشانی کے عالم میں تھا، بہت اس کے اوپر مثلاً قرضے تھے، جاب لیس تھا، اور بھی کوئی پریشانی، اس کا سلوشن ایک جگہ سے مل سکتا ہے، لیکن وہاں تک ہم خود نہیں جا سکتے ڈائریکٹ. ہم نے دیکھا دوسرا آدمی ہے جس کے بڑے تعلقات ہیں، ان کے پاس ہم جا سکتے ہیں، ہم ان کے پاس گئے، کہا ذرا ہیلپ کر دیجئے. وہ صاحب آپ کی بات مانتے ہیں، ذرا صاحب جو ہے میرے حق میں سفارش کر دی. انہوں نے فون کر دیا، خط لکھ دیا، ہمیں وہاں بھیجا، وہاں ہم گئے، جو اصل مقصد تھا پورا ہو گیا، ہمارا پرابلم سالو ہو گیا. اب اگر خون کے اندر نجاست ہے اور شرافت کہیں نہیں ہے تو اپنا کام کرایا، پھر بھول گئے کہ کس کے ذریعے یہ کام کرایا، کون ہمارا سفارشی بنا، کس کے ذریعے ہمارا پرابلم سالو، ہمارا کام ہو گیا، چلو ہم گھر چلو. لیکن اگر ذرا بھی خون میں شرافت ہے، وہاں سے واپس اس پہلے آدمی کے پاس آئیں گے جس کی سفارش کی وجہ سے ہماری بات سنی گئی کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وہاں تک پہنچایا، اب ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آ رہے ہیں. تو رسول کے پاس جانے کے لیے فاطمہ کا وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، اور اگر شرافت ہے خون میں تو جاتے وقت فاطمہ کا وسیلہ اختیار کرو گے. جب رسول تمہارا مسئلہ حل کریں گے تو فاطمہ کا شکریہ ادا کرنے ان کے دروازے پہ جاؤ. اور یہ خالی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اب میں بہت عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، ٹائم تو نہیں ہے لیکن انکمپلیٹ صحیح، جتنا کہہ سکتا ہوں اتنا کہہ دوں. اور وہ یہ کہ خالی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم گناہگار رسول کے پاس جائیں تو فاطمہ کا سہارا لے کے جاتے ہیں. اور جب پیغمبر ہماری بات سن لیتے ہیں تو شکریہ ادا کرنے پہ شہزادی کونین کے درمیان خالی ہماری بات نہیں، خود اللہ کا رسول جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے پاس بعد میں جاتا ہے، پہلے فاطمہ زہرا کے حجرے میں آتا ہے، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے. کیا چیز میں کیا کہہ گیا؟ نماز. الصلاۃ معراج المومن. نماز انسان کو اللہ کے پاس لے جایا کرتی ہے. نماز اس عبادت کا نام ہے جس میں جتنی دیر آپ کھڑے رہتے ہیں اپنے گھر و مسجد میں نہیں ہے، آپ گویا اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے روایت ہے کہ جو دعا قنوت میں مانگی جائے گی فوراً قبول ہے، کیونکہ آپ اللہ سے ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس پہ حالت نماز میں کھڑے ہوئے، جو چاہے لے لو وہاں سے. جب رسول اللہ نماز پڑھانے مسجد النبوی میں جاتے، ایوری نماز تو اپنے حجرے سے فاطمہ کے حجرے میں آتے تھے، یہاں سے تیار ہوتے تھے، پھر نماز پڑھانے جاتے تھے. یعنی رسول اللہ کو جانا اللہ کے پاس ہے، لیکن فاطمہ کے گھر کے دروازے سے ہو کے اللہ کے پاس جایا کرتے. ہم خالی گناہگار نہیں ہیں کہ رسول کے پاس جائیں تو فاطمہ کا وسیلہ ہو، اللہ کا رسول بھی یہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و